جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ آپ گھر جا کر دیکھ لیں، اگر تمہیں کوئی تفسیر نہ ملے، تفسیر عثمانی اردو زبان میں ہے، آپ اس تفسیر عثمانی کو دیکھ لیجئے۔ اس تفسیر عثمانی میں بھی یہ بات تمہیں درج ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا میں نے نبی کو دو طبقوں میں بھیجا ہے، ایک طبقے کا نام امیین ہے، ایک طبقے کا نام آخرین ہے۔ امیین کا تو ہمیں پتا ہے وہ کون ہے، امیین جمع امیون کی ہے، اور امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ یہ تو عرب کے قریش ہے جن نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا اور ان کا مزاج بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کو امیین میں بھیجا ہے۔ ہمیں بات پتا چلی ہے اس سے مراد قریش یا عرب ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی آخرین کون ہے؟ حدیث مبارک میں موجود ہے جب یہ آیت اتری ہے نبی پاک سے پوچھا گیا حضور آخرین سے کیا مراد ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے لو کان الایمان عند الثریا لتناول رجل من هؤلاء، اگر یہ ایمان ثریا ستارے تک بھی چلا جائے تو سلمان فارسی کی نسل کے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے لو کان العلم عند الثریا، اگر علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے لتناول رجال من ابناء فارس، تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ حنفی نہیں شافی ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، الخیرات الحسان میں لکھا ہے حضرت امام سیوطی جلال الدین، یہ شافی حنفی نہیں ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اس بشارت سے کون مراد ہے؟ فرمایا هو المراد من هذا ابو حنیفہ، اس سے مراد ابو حنیفہ ہے، ظاہر اللہ شک فیہ، اس میں شک کی بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سلمان بھی فارس والے ہیں، میرا امام ابو حنیفہ بھی فارس والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فارسی النسل بندہ ہوگا، اگر علم سریا تک جائے گا وہاں سے بھی جا کر لائے گا۔ میں ایک نقطہ دینے لگا، نبی نے سریا کی بات کیوں کی ہے؟ یہ ہمارے عرف کی بات ہے، جب کبھی بلندی کی بات کرنی ہو لوگ سریا کی مثال دیتے ہیں، جب کسی کی دوری کی بات کرنی ہو تو سریا کی مثال دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی بتانا چاہتے ہیں یہ فارسی النسل وہ عالم آئے گا، اگر کسی نقطے کو حاجت پیش آئے گی تو تم نے دوری کی مثال سریا سے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا وہ دور دور کی باتیں لائے گا، جہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچے گا وہاں تک دماغ امام ابو حنیفہ کا پہنچے گا، جہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچے گا وہاں تک دماغ امام ابو حنیفہ کا پہنچے گا۔ اللہ گواہ ہے میں موضوع چلانے کے لیے موضوع سمیٹتا ہوں، ورنہ میں اس کے واقعات کی بارش کرتا تھا کہ میرے امام کا دماغ وہاں تک جاتا ہے کام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چلیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ تشریف فرما ہے، شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، ایک بدو دیہاتی آیا اور امام صاحب سے مسئلہ پوچھا۔ وہ پوچھنے لگا اب بیواوین او بیواوین نے، فرمایا بیواوین نے مسئلہ پوچھا اور جواب دے دیا۔ اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی داولا، امام نے فرمایا آمین۔ دیکھو مسئلہ بھی پوچھا جواب بھی دیا، ادھر دعا بھی ہے آمین بھی ہے، نہ شاگردوں کو مسئلے کا پتہ چلا نہ جواب کا پتہ چلا، نہ دعا کا پتہ نہ آمین کا پتہ ہے۔ وہ بدو چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی آج ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ بدو بات کیا کرتا ہے، آپ جواب کیا دیتے ہیں، وہ دعا کیا کرتا ہے، آپ آمین کس بات پہ کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اس بدو نے پوچھا ہے اب بیواوین او بیواوین، التحیات نبی سے دو قسم کا ثابت ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں دیکھیں دو واو آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو آئے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی سے التحیات ثابت ہے اس میں دو واو نہیں ایک واو ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات، یہ دونوں ثابت ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھ سے پوچھنے لگا اب بیواوین او بیواوین، التحیات کون سا پڑھنا ہے، دو واو والا پڑھنا ہے یا ایک واو والا؟ تو میں نے بتایا دو واو والا پڑھنا ہے، کیوں جب ایک پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں تو دو والا پڑھو گے تو نیکیاں زیادہ ملیں گی، ایک والا پڑھو گے تو کم ملے گی، تو میں نے بتایا کہ دو والا پڑھنا ہے۔ اس بدو نے خوشی میں جھوم کر مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی داولا، اس نے دعا میں قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ یہ مجھے بتانے لگا کہ سورۃ النور میں جب قرآن نے خدا نے اپنے نور کی مثال دی ہے اس میں خدا نے درخت کا تذکرہ کیا ہے، اس درخت کا نام زیتون ہے، پھر خدا نے فرمایا لا شرقیت ولا
غربیہ، یہ زیتون ایسا درخت ہے کہ جس جیسا مشرق میں بھی نہیں اور جس جیسا مغرب میں بھی نہیں۔ زیتون کے دو لفظ لائے ہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، تو لا بلا کہا، اس نے مجھے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا بلا، خدا تجھے ایسی برکت دے جیسے زیتون درخت کو دی ہے، اور جیسا مشرق و مغرب میں درخت رہی تو جیسا مشرق و مغرب میں امام نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو دیکھ امام کا دماغ وہاں تک پہنچا ہے، بڑے بڑے آدمی کا دماغ وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میں نے کہا میں اس پہ واقعات کی بارش برساتا، لیکن میں نے دوسرے عنوان کو پورا کرنا ہے۔ امام صاحب تشریف فرما ہے، ایک بچہ آیا، کبھی اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، علماء موجود ہیں، اور بچے نے مسئلہ پوچھا، حضرت ایک استاد کی مسئلہ تو بتائیں۔ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اس کو پھر غسل کی حاجت ہو جائے تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا ضرورت نہیں ہے؟ امام صاحب فرمایا دوبارہ پڑھ لے۔ وہ بچہ چلا گیا، فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ میں اس کا عرفی ترجمے کرتا ہوں، یہ بڑا آدمی بنے گا۔ میرے پاس علماء پورے سال کے لیے آتے ہیں، اس سال بحمدللہ 85 علماء ہیں جن نے تیار ہو کر میدان میں آ جانا ہے انشاءاللہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے کہتا ہوں، میری زندگی میں تو شاید آپ نہ بات مانیں، موت کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے کتنی بڑی تعداد میں کھیپ امت کو دی ہے۔ ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مولانا عبد القدوس گجر کا بیان سنا ہے، آپ نے مولانا حقانی کا بیان سنا ہے، آپ نے کئی ایسے دیکھیں گے۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آپ اگر ہر ہفتے بھی جلسہ کریں اور ہر ہفتے مجھ سے نیا خطیب لینا چاہیں تو میں پورے سال میں تمہیں ہر ہفتے نیا خطیب دے سکتا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں خطبات آتی ہیں۔ آپ کسی موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہیں، ہم آپ کو مناظرین دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کسی موضوع پر کتاب چاہیں، ہماری کتابیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں۔ جن موضوعات پر کتابیں نہیں تھی اس پر بھی آ رہی ہے۔ صافیت پر کتاب نہیں تھی، تمہیں رائے کے اجتماع پر ملے گی۔ دعوت اسلامی پر نہیں تھی، تمہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ جن موضوعات پر کتب نہیں تھی، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مفتی ابو القاسم نعمانی دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اپریل کو ہماری مکہ مکرمہ ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں مجھے فرمانے لگے کہ مولانا مجھے تم سے تعارف تمہاری تصنیفات کی وجہ سے ہے۔ جو کتاب لاہور سے چھپتی ہے وہی کتاب دارالعلوم دیوبند سے چھپتی ہے۔ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خدا گواہ ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو مجھے ساتھی قیوبہ کے ملے، انہوں نے کہا جب زلزلہ آیا تو قیوبہ کی حکومت نے 1000 ڈاکٹر مانگا، نوجوان ڈاکٹر بنا کے دینے کے لیے۔ کرایہ قیوبہ کی حکومت نے دیا، اخراجات پاکستان کی حکومت نے دیے۔ کہ مولانا 1000 ڈاکٹر آئے ہیں، اس میں 900 مرد اور 100 لڑکیاں ہیں۔ کہتے ہیں خدا گواہ ہے ہمارے پاس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دلائل کی دنیا میں تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا، تیری سیڈیز نے قیوبہ میں ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ میں داماد مولانا عدنان مجھے ملے تعلیم القرآن مرسی میں جو سرین کی شاخ بنی ہے، تو مجھے فرمانے لگے میں ابھی وہاں پر 7 ماہ برازیل میں لگا کر آیا ہوں۔ تو مجھے وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ مولانا لیاز محمد کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بھی ہمارے دوست ہیں۔ کہا پھر اس کو بتا دینا ہم حنفیت پہ تیری سیریز کی وجہ سے قائم ہو کر بیٹھے ہیں۔ خدا گواہ میں تمہیں کارگزاریاں پیش کروں تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ ابھی 10 دن قبل میں بحرین میں تھا، وہاں پہ مجھے CID کا بندہ ملا، اب میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ اس CD نے بھی کل کو نیٹ پہ چلا جانا ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا پچھلے سال میری ڈیوٹی آپ پر تھی، آپ تو بحرین میں آئی نہیں ہے، حکومت بحرین نے ڈیوٹی لگائی، یہ کون سا بندہ ہے جس کی CDs بحرین میں تقسیم ہو رہی ہے؟ پچھلے ہفتے میں تمہاری تفتیش کر رہا تھا اور آج میں تمہیں چندہ دے رہا ہوں، آج میں خود چندہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے پولیس ملازم تھا، اس نے کہا یہاں کا یہ تو صرف رحمان غیر مقلد تھا، یہی پچھلے سال آیا تو بحرین میں مجمع تھے، اگلے سال آیا تو مجمع نہیں تھے۔ کیوں؟ اس نے جو مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ اور تبلیغ جماعت کے خلاف پکا ہے اور جو تم نے جوابات دیے ہیں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا میری جوابات کی CD بحرین میں تقسیم کر دو۔ کہتا ہے یہ جو ہی جلسے سے باہر عوام نکل دی تو باہر ہم اس کے خلاف آپ کی CDیاں لے کر کھڑے ہوتے، اسی عوام کے ہاتھوں میں تھما دیتے۔ آئندہ آیا وہی تو صرف رومان تھا لیکن سننے کے لیے مجمع موجود نہیں تھا۔ میں صرف بتا یہ رہا تھا ہم نے کھیپ دیا اس عنوان پہ اور اللہ کو منظور ہوا، انشاءاللہ کے وقت پہ آپ حضرات محسوس فرماتے رہیں گے۔ ہمیں حضرات کہتے ہیں، میں نے کہا بھی خطیب ہمارے ذمے ہے، مناظر ہمارے ذمے ہے، کتب ہمارے ذمے ہے، بس آپ دعا کریں اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات یہاں سے چلی، میں تخصص میں آنے والے علماء سے کہتا
نصیحت ہوں، عربی الفاظ کے ترجمے عوامی زبان میں کرنا سیکھو۔ امام صاحب نے فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، میں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ کامیاب ہونے کا معنی کیا ہے؟ بڑا آدمی بنے گا۔ جب وہ بچہ چلا گیا، شاگردوں نے کہا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے تو مسئلہ پوچھا ہے اگر عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے اور غسل کی حاجت پیش آ جائے تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا؟ آپ نے فرما دیا دوبارہ پڑھے گا، حالانکہ دوبارہ تو نہیں پڑھی جاتی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بندے سوتے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کیسے بتا دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ذہین بھی ہے اور بچہ شرمیلا بھی ہے، اس بچے نے مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا، اس بچہ نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ جب یہ رات کو سویا عشاء پڑھ کے نابالغ تھا تو یہ رات کو بالغ ہو گیا، اب یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ جب میں سویا نابالغ تھا تو مجھے ضرورت غسل کے پیش آ گئی، اب میں بالغ ہو گیا، میں عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو مجھے بتاؤ جب پہلے عشاء پڑھی ہے اس کے ذمہ عشاء فرض نہیں تھی، جب یہ فجر سے پہلے بالغ ہوا تو عشاء کی نماز تو دوبارہ پڑھے گا نا؟ یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اسی بچے کے بارے میں۔ یہ بچہ کون تھا جو کل کو بڑا بنا؟ یہی وہ بچہ تھا، اس کے والد لے کر آئے، اس نے کہا جی امام صاحب اس کو کلاس میں داخل کر لو۔ امام صاحب فرمانے لگے تو نے قرآن حفظ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے حفظ نہیں کیا۔ فرمایا جب تک بیٹا قرآن حفظ نہ کرو ابو حنیفہ درسگاہ میں داخلہ نہیں دیتا۔ وہ بچہ چلا گیا، ہفتے بعد پھر آیا، مجھے جی داخل کر لو۔ فرمایا بیٹا میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا قرآن کا حافظ نہ ہو ہم داخلہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں نے ہفتے میں قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے، میرا امتحان لے لیں۔ یہ بچہ کون سا تھا؟ توجہ رکھنا، جب یہی بچہ بڑا ہوا امام صاحب کا جانشین بڑھا، اس بچے نے کتابیں لکھی ہے، ایک انگریز عیسائی نے کتاب پڑھی، انہی کی کتاب کا نام سیر صغیر کتاب پڑھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں نے تمہارے امام محمد امام حنیفہ کے شاگرد تھے، اس نے کہا میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے، تو میرے دل نے کہا ھذا علم امام ھذا علم محمدکم الصغیر فکیف علم محمدکم الکبیر، یہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم ہے تو بتاؤ ان کے بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ مجھے اس نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا امام صاحب وہاں کی بات سوچتے جہاں تک عام بندے کا دماغ جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے گا تو یہ فارسی النسل وہاں سے لے کر آئے گا۔ امام سیوطی کہتے ہیں اس سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی